بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غائب پاتے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کی ادائیگی کے لیے تو باقاعدگی سے مسجد میں آتے ہیں، مگر جوں ہی نماز ختم ہوتی وہ چپکے سے مدینہ کے مضافاتی علاقوں میں ایک دیہات کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کئی بار ارادہ بھی کیا کہ سبب پوچھ لیں، مگر ایسا نہ کر سکے۔ ایک بار وہ چپکے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے چل دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیہات میں جا کر ایک خیمے کے اندر چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد جب وہ باہر نکل کر واپس مدینہ کی طرف لوٹ چکے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس خیمے میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے میں ایک اندھی بڑھیا دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑھیا سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تم کون ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا، میں ایک نابینا اور مفلس و نادار عورت ہوں۔ ہمارے والدین ہمیں اس حال میں چھوڑ کر فوت ہو گئے ہیں کہ میرا اور ان دو لڑکیوں کا اللہ کے سوا اور کوئی آسرا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا، یہ شیخ کون ہے جو تمہارے گھر میں آتا ہے؟ بوڑھی عورت جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اصلیت نہیں جانتی تھی، اس نے جواب دیا کہ میں اس شیخ کو جانتی تو نہیں، مگر یہ روزانہ ہمارے گھر میں آ کر جھاڑو دیتا ہے، ہمارے لیے کھانا بناتا ہے اور ہماری بکریوں کا دودھ دو کر ہمارے لیے رکھتا اور چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور کہا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ نے اپنے بعد کے آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک تھکا دینے والا امتحان کھڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے باہر نکلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ پست آواز میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر پڑی تو دیکھا کہ وہ بلند آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعد ازاں جب وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، میرا گزر تیرے پاس سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ تم بڑی پست آواز میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جس کے ساتھ میں سرگوشی کر رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میرا گزر تیرے پاس سے ہوا تو تم بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سونے والے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور ان کو اعتدال کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، تم اپنی آواز کو بلند کرو، اور اے عمر رضی اللہ عنہ، تم اپنی آواز قدرے پست کرو۔